سے پہلے فرد کو ٹھیک کریں گے تو پھر معاشرہ بنے گا. معاشرے کو صحیح کریں گے تو ریاست بنے گی، کیونکہ فرد صحیح بنتے ہیں معاشرے اور ریاست سے. تو اس میں بہت سے منطقی غلوطیں قائم ہیں، مطلب یہ کہ کمپوزیشنل فیلسی بھی شامل ہے اس میں، اور اگر میں غور کروں تو اور بھی دوسرے غلوطوں کو کبھی ذکر کر سکتا ہوں. اور اس کا کیا مطلب ہے، ابھی پچھلی بار بھی تھوڑا اس پہ اشارہ کیا تھا، لیکن اس پہ تھوڑی زیادہ تفصیل اس بار عرض کریں گے. انہوں نے اسلامی معاشرہ قائم کیا افراد نے، اور یہ اسلامی معاشرہ بتدریج اسلامی ریاست میں بدل گیا. بتدریج کا کیا مطلب ریاست ایک یعنی کنٹینیوم ہے، کیونکہ مغرب معاشرہ افراد ہی سے مل کے بنتا ہے. پہلی بات یہ غلط ہے. یعنی آپ ان ایبسٹریکٹ تجریدی طور پہ تو کہہ سکتے ہیں کہ معاشرہ افراد سے بنتا ہے، لیکن یہ بالکل مجردانہ چیز ہے، یہ حقیقی چیز نہیں ہے. یعنی رابن کروسو وغیرہ کہ اگر فکشن کو آپ مانتے ہو تو وہ صحیح ہے، لیکن یہ کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ معاشرہ افراد سے بنتا ہے، یہ صرف ایک مجرد معاشرہ. اس میں پہلی تو یہ چیز ہے، معاشرہ افراد سے بنتا بھی ہو، بنتا ہے ایک حد تک مجردانہ طور پہ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ معاشرے کو افراد پر میں تحلیل کر سکتے ہیں، یعنی ریڈیوس کر سکتے ہیں. آپ معاشرے سے سارے افراد نکال دیں پھر بھی معاشرہ یعنی ایک عمومی حقیقت کے طور پہ رہتا ہے. یعنی جو کمپاؤنڈ ہے، جو مرکب ہے، وہ اس کے اجزاء ترکیب سے زیادہ ہوتا ہے. مثلا زبان ہے، آپ کہہ سکتے ہیں زبان صرف افراد سے الفاظ سے بنی ہے یا کلمات سے بنی ہے، اور یہ صحیح ہے، لیکن محض کلمات سے تو زبان نہیں بنتی. کوئی اور چیز ہے جو اس میں ایڈ ہوتی ہے، مثلا اسٹرکچر. وہ اسٹرکچر بھی مطلب افراد کہ اس کا منشا جو ہے افراد کے باہمی ترکیب سے منتزع ہوتا ہے، جیسے کہ پوری صاحب فرمائیں گے، لیکن یہ کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ افراد کے مجموعے کا نام آ جائے. تو اسٹرکچر اس میں آ گیا اور بہت سی چیزیں آ گئی. یہ تو اس سطح پہ کہہ رہا ہوں. دوسری سطح یہ ہے کہ تو دعویٰ یہ ہے کہ رسول پاک نے اسلامی معاشرہ قائم کیا، لیکن آپ نے جو اسلامی معاشرہ اور ریاست قائم کی ہے وہ افراد کی تزکیے کی بنیاد پہ کیا، کیونکہ افراد ہی معاشرہ اور ریاست بناتے ہیں. تو فرمانے کیونکہ معاشرہ افراد ہی سے ملتا ہے. تو میرے پاس جو ہے ایک اطلاع ہے امین صاحب کے لیے کہ معاشرہ افراد سے مل کے نہیں بنتا، یعنی مجرداً تو میں نے مان لیا وہاں. کیوں؟ آپ مجھے ایک شخص بتا دیں جو معاشرے سے پہلے ہے، کیونکہ ہم میں سے ہر شخص، امین صاحب، میں، ڈاکٹر انصاری صاحب، ڈاکٹر اسرار صاحب، مولانا مودودی صاحب، یہ سب معاشرے میں پیدا ہوئے. تو یہ ایک مجرد بات ہے کہ معاشرہ افراد سے بنتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہر فرد معاشرے میں پیدا ہوتا ہے، اور معاشرہ جو ہے حقیقی طور پہ یہ خارجی وجود کے لحاظ سے فرد سے اول ہے. یعنی آپ کے تصور میں جو ہے آپ یہ تصور کر لیتے ہیں کہ پہلا فرد تھا پھر دوسرا، لیکن جہاں تک مطلب یہ حقیقت کا تعلق ہے، معاشرہ ہمیشہ فرد سے پہلے آتا ہے. یہ پہلی بات ہے. تو پوری جو آپ کی تھیوری ہے مولانا مودودی کے خلاف یہاں، اور حقیقت یہ کہ مولانا مودودی کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ مولانا مودودی ایکچولی ان کے بھی خیالات بنیادی طور پہ یہ امین صاحب کے خیالات سے ملتے جلتے ہی تھے. تو کیونکہ معاشرہ افراد ہی سے مل کے بنتا ہے. نہیں، معاشرہ افراد سے مل کے نہیں بنتا. ہر فرد جو ہے معاشرے کے اندر پیدا ہوتا ہے. تو یہ بہت سے لوگوں، یعنی یہ تبلیغ جماعت کی بھی غلط فہمی ہے، اور کچھ مولانا مودودی کے ہاں بھی تھی، اور وہاں سے ڈاکٹر صاحب کے ہاں بھی آئی، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، اور امین صاحب کے ہاں بھی یہ ہے. جیسے دیکھ لیں تو ہر فرد معاشرے کے اندر پیدا ہوتا ہے. تو یعنی حقیقتاً معاشرہ اول ہے اور فرد بعد میں آتا ہے. تو اس کا مطلب ہے جو فرد کی انفرادیت بنتی ہے وہ معاشرے کے اندر ہی بنتی ہے. اور اس کو میں نے پچھلی بار سامنے پیش کیا، طرح جو سوسیالوجسٹ ہیں وہ کہتے ہیں اس چیز کو انڈیویجویشن تھرو سوشلائزیشن. ہر فرد بنتا ہے معاشرے کے اندر سوشلائزیشن کے ذریعے، معاشرتی عمل کے ذریعے. تو اس لحاظ سے معاشرہ جو ہے افراد کے مجموعے سے بڑھ کر ایک علیحدہ اس کا وجود ہے. یعنی مجرد طور پہ آپ اس وجود کو متصور فرد کے بغیر نہ بھی کر سکیں، لیکن حقیقت میں اس کا فرد افراد سے الگ ایک وجود ہے. اور معاشرتی عمل جو ہے اس کو انفرادی عمل کے مجموعے میں تحلیل نہیں کیا جا سکتا. اس لیے آپ کو جو معاشرتی سطح پہ کام کرنا ہوتا ہے وہ بالکل اس سے مختلف ہوتا ہے جو آپ فرد کی سطح پہ کام کرتے ہیں. اور اس طرح ریاست کی سطح پہ جو آپ کام کرتے ہیں اس سے بالکل مختلف ہے، اور کوکے اوور لیپ ہے جو انفرادی اور معاشرتی سطح پہ کرتے ہیں. تو ان تینوں سطح پہ کام کرنے کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے، کیونکہ یہ تینوں سطح جو ہیں ملی ہوئی ہیں اور ایک دوسرے پہ اثر انداز ہوتی ہے، اور یہ سملٹینیسلی یعنی ایک وقت میں ان تینوں سطح پہ کام کرنے کی ضرورت. اور رسول پاک نے ان تینوں سطح پہ اول دن سے ہی کام کیا، ان تینوں سطح پہ. اور یہ جو اسٹیجز کی تھیوری ہے یہ بنیادی طور پہ یہ غلط تھیوری ہے، کیونکہ وہ معاشرے اور انفرادیت اور ریاست کے غلط تصورات پہ مبنی ہے.
جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. مثلا یہ تصور کہ معاشرہ جو افراد سے مل کے بنتا ہے، تو بالکل واہیانہ اور بالکل یہ سمپلسٹک تصور ہے. اس کا حقیقت سے اور ریاست و حکومت کو افراد چلاتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ریاست و حکومت جو ہے وہ افراد سے کے بعد آتی ہے. وہ بھی مجرد ریاست ہمیشہ رہتی ہے اور حکومت بھی ہمیشہ رہتی ہے، اور افراد بنتے ہیں اسی ریاست و حکومت اس کی پالیسی کے اندر. اسی طرح معاشرہ بھی. تو معاشرہ اور ریاست میں جو تفریق ہے وہ ایک پہلو کے اعتبار سے ہے. معاشرے ہی کے ایک رخ کو آپ معاشرہ کہتے ہیں اور دوسرے کو ریاست اور حکومت کہتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ الگ چیزیں ہیں جو الگ سطحیں ہیں، حقیقی اعتبار سے بھی اور تصوراتی اعتبار سے بھی. وہ کہ ان کی ایک دوسرے سے نسبت ہے، ایک دوسرے سے تعلق ہے، لیکن یہ کہ ان کو ایک دوسرے میں تحلیل نہیں کیا جا سکتا. تو نہ فرد جو ہے اس سے مل کے معاشرہ بنتا ہے، نہ فرد سے مل کے ریاست اور حکومت کو. وہ کہ حکومت افراد ہی چلاتے ہیں، لیکن حکومت افراد کو بھی چلاتی ہے. تو انینیمیٹی، مثلا ادارے جو ہیں وہ افراد پر اثر انداز ہوتے ہیں. جو قوانین ہم بناتے ہیں، جو طریقے اور منہاج اور پالیسیاں ہم بناتے ہیں، وہ ہم پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں. وہ کہ ایگزیکیوٹ ہم ہی کرتے ہیں، لیکن یہ اس طرح ہے جیسے مطلب یہ کہ زبان تو ہم بولتے ہیں نا، ہمارے یعنی زبان ہم لوگ بولتے ہیں، لیکن یہ کہ ہم جو بولتے ہیں وہ ایک بار ہم بولتے ہیں تو ہمارے قبضے سے باہر ہو گیا. اس کا اثر ہوگا ہم پہ بھی ہوگا، دوسروں پہ بھی ہوگا، اور وہ ایک بالکل آٹونومس اثر ہے. وہ کہ اس چین ریئیکشن کو جاری کرنے کے لیے افراد جو ہے بطور اعلیٰ استعمال ہوتے ہیں. تو یہ چیز، تو یہ بالکل یعنی ایک سطحی اور غلط تصور معاشرہ اور ریاست ہے. تو جو ضرورت ہے وہ تینوں سطح پہ سملٹینیس یہ کام کرنے کی. ایک اور یہ اسٹیجز کی تھیوری جو ہے ایک مستشرقانہ تھیوری ہے جو سیرت مطہرہ پر ایک بدعت کے طور پہ جو ہے تھوپی گئی ہے، اور اس بدعت میں بہت سے لوگ شریک ہیں. اور وہ اس کا جو اس کی وجہ جو ہے مغرب کا غلبہ تھا. تو مطلب مولانا مودودی اور دوسرے لوگ تو معذور تھے کہ یعنی اب، لیکن یہ کہ اب 70 سال بعد بھی اگر لوگ وہی بات کر رہے ہیں اور اس بات کو یعنی بالکل یعنی بہت ہی نچلی سطح پہ اور بہت ہی سمپلسٹکلی اور بہت ہی غیر علمی طور پہ کر رہے ہیں آپ، تو اس کے لیے آپ کے پاس کوئی میرے خیال میں جسٹیفیکیشن نہیں ہے. تو یہ کہتے ہیں یہی افراد ایجنٹ ہیں، انہوں نے اسلامی ریاست قائم کیا، اور یہ اسلامی ریاست بتدریج اسلامی ریاست میں بدل گیا، کیونکہ معاشرہ افراد ہی سے ملتا ہے، ریاست حکومت کو بھی افراد ہی چلاتے ہیں. یہ مطلب ہم لوگ کہتے ہیں کہ ووڈو اکنامکس، تو یہ ووڈو سوسیالوجی ہے جس کی یہ بات کر رہے ہیں. ذہن میں رہے کہ ریاست ایک مغربی اصطلاح ہے، معاصر مغربی اصطلاح ہے. یہ بھی غلط ہے.